آج فتاوی فیض الرسول کی 83 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العیدین، عیدین کا بیان۔ عورتوں پر جمعہ و عیدین کی نماز واجب ہے یا نہیں، اور کیا وہ عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جا سکتی ہیں یا نہیں؟ سنا ہے کہ حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عیدگاہ جایا کرتی تھی، مگر یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور آج ہوتے تو عورتوں کو عیدگاہ جانے سے ضرور منع فرماتے۔ ہمارے یہاں کچھ اہل حدیث ہے جو عورتوں کو عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر جانے پر بہت زور دیتے ہیں، اس لیے ہمارے مذہب کی عورتیں بھی عیدگاہ جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں اس پر فتن زمانے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ مدلل تحریر فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جواب: عورتوں پر جمعہ و عیدین کی نماز واجب نہیں۔ بدائع الصناعہ جلد اول 258 صفحے باب الجمعہ میں ہے لا جمعۃ علیہن، اور پھر 275 صفحے پر باب العیدین میں ہے لا تجبل النسوان، اور شامی جلد اول 547 صفحے باب جمعہ میں ہے لا تجبل المرأۃ، اور فتاوی المغری جلد اول مطبوعہ مصر 135 صفحے میں ہے لو جو بها شرائط فی المثل وہی الحریۃ والذکورۃ والاقامۃ والصدقۃ فی الکافی حتی لا تجب الجمعۃ علی العید والنسوان والمسافر والمرض کذا فی محیط الرخص، اور پھر 141 صفحے میں ہے ویشترط للعید ما یشترط للجماعۃ للخطبۃ کذا فی الخلاصۃ، اور عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، خواہ وہ جوان ہو یا بڑھیا۔ تنویر الابصار اور در مختار میں یقرأ حضور حن الجماعۃ ولو جماعۃ وعید وعز مطلقہ ولو وجوز للمذہب المفتی به لفسد الزمان، اور مراق الفلاح میں ہے ولا یحزن الجماعۃ لما فیہ من الفتنۃ والمخالفۃ، یعنی عورتیں جماعتوں میں حاضر نہ ہوں کہ اس میں فتنہ ہے اور اللہ و رسول کے حکم کی مخالفت ہے، اس لیے کہ اللہ و رسول نے ان کو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا، جیسے کہ پارہ 22 رکوع اول میں ہے وقرن فی بیوتکن، اور حدیث شریف میں ہے بیوتہن خیر لہن لو کن یعلمن، طحاوی 166 صفحے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جبکہ اسلام کا ابتدائی وقت تھا، احکام شریعت سیکھنے کے لیے عورتیں عیدگاہ میں جاتی تھی، اسی لیے جو عورتیں حیض میں مبتلا ہوتی تھیں ان کو بھی حاضری کا حکم تھا، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتہم وتنزل الحیض ان مثلاہن، اور جب احکام شریعت کی ترویج و اشاعت ہو گئی تو عورتوں کو عیدگاہ کی حاضری جائز نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں برآمدن زنا در زمان بقز تعلیم شرائع بود و احتیاج نیست بدا در زمان ازہر شیوع و اشتہار احکام شریعت اشتاء المواد جلد اول 462 صفحے، اور مزید و عیدگاہ میں عورتوں کا جانا چونکہ فتنہ ہے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب جانتی پہچانتی تھی، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خذ من هذا الحمیرہ ثلث دینکم، یعنی اپنے دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ انہوں نے اپنے زمانے کی عورتوں کا حال دیکھ کر فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا حال دیکھتے تو ان کو مسجد میں آنے سے ضرور منع فرما دیتے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائی من ما حدث النساء لمنعهن المسجد، اور یہ زمانہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کہیں زیادہ پرفتن ہے، لہذا عورتوں کو عیدگاہ جانے سے سختی کے ساتھ روکا جائے، اور ان پر لازم ہے کہ عیدگاہ ہرگز نہ جائیں، اور غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کے ورغلانے میں نہ آئیں کہ ان کی بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ وَهُوَ تعالی عالم۔ عیدین کے دن امام کو گھوڑے پر سوار کر کے اور پیچھے سے ڈھول بجاتے ہوئے عیدگاہ تک لے جاتے ہیں، زید اگر روکتا ہے تو لوگ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ میرا پرانا رواج ہے، تو آج میں تمہارے کہنے سے کیسے چھوڑ دوں، لہٰذا آپ فرمائیں کہ ازروئے شرع کیا حکم ہے؟ جواب: بین الملک العزیز الوہاب، ڈھول بجانا ناجائز ہے، اور عیدگاہ جاتے ہوئے ڈھول بجانا بدرجہ اولا ناجائز ہے، اور ناجائز فعل کو رواج کی بنیاد پر نہ چھوڑنے والے سخت گنہگار ہیں۔
ان پر لازم ہے کہ اس ناجائز فعل سے باز آویں اور عیدگاہ جاتے ہوئے شریعت کے بتائے ہوئے مستحب طریقوں کا اختیار کریں، یعنی اطمینان اور وقار اور نیچی نگاہ کیے ہوئے عیدگاہ کو جائیں۔ عید الفطر کے دن آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے راستے میں تکبیر کہیں۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ عالم۔ عورتوں کے لیے نماز عیدین جائز ہے یا نہیں؟ جواب: عالمگری جلد اول 74 صفحے پر ہے۔ لا تجب الجماعۃ للعبید والنسوان والمسافرین والمرضى كذا في المحيط القصي، یعنی غلاموں، عورتوں، مسافروں اور مریضوں پر نماز جمعہ واجب نہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے 77 صفحے پر ہے تجب صلاۃ العید علی کل من تجب علیہ صلاۃ الجمعۃ كذا في الہدایۃ، یعنی جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب ہے انہیں لوگوں پر نماز عید بھی واجب ہے، جیسے کہ ہدایہ میں ہے۔ مذکورہ بالعبارتوں سے معلوم ہو کہ عورتوں پر نماز عید واجب نہیں۔ رہا جواز کا سوال تو عورتوں کے لیے عیدین کی نماز جائز بھی نہیں، اس لیے کہ عیدگاہ میں اختلاط مردم ہوگا اور عورتیں جماعت کریں تو یہ بھی ناجائز، اس لیے کہ صرف عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اور فردن پڑھیں تو بھی نماز جائز نہ ہوگی، اس لیے کہ عیدین کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ وَإِذَا فَاتَ الشَّرْطَ فَاتَ الْمَشْرُوطَ وَهُوَ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ عالم۔ زید ایک مرتبہ بروز سات-شنبہ عید کی نماز پڑھ چکا ہے، اب دوسری جگہ بروز چہار-شنبہ عید کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اگر پہلے دن عید کی نماز صحیح ادا ہو گئی تو اب پھر دوسرے روز زید کو عید کی نماز پڑھنا شرعاً جائز نہیں۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلیٰ عالم۔ عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے۔ برسات میں گاؤں کے باہر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں نماز پڑھ سکے۔ ایسی حالت میں اگر کسی کے مکان کی وسیع چھت ہے کہ جس پر نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس چھت پر عیدین کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اگر گاؤں کے لوگ عیدین کی نماز پڑھتے ہوں اور گاؤں کے باہر برسات میں نماز پڑھنے کے لائق کوئی جگہ نہیں ہے تو عیدین کی نماز مکان کی چھت پر پڑھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ عالم۔ کیا رمضان المبارک کے روزے اگر قضا ہو جائیں، ایک روزہ ہو یا چند روزے ہوں، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے عید کی نماز صحیح نہیں ہے؟ اس کے متعلق بھی کیا حکم ہے؟ اور جب کہ ایسا شخص امام ہو؟ جواب: بعون الملک الوہاب۔ اگر رمضان المبارک کے روزے اس طرح قضا ہوئے کہ حلق میں مینہ کی بوند یا اولا چلا گیا، یا گمان کر کے کہ رات ہے، سحری کھا لی یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے آفتاب ڈوب گیا ہے، افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا اس قسم کی کسی دوسری وجہ سے روزے قضا ہو گئے تو جس کے روزے اس طرح سے قضا ہو گئے اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کا کوئی اور وجہ معنی امامت نہ ہو۔ اگر بلا وجہ شرعی قصداً روزہ قضا کر دیا مگر اس طرح قضا کرنے کا وہ عادی نہیں ہے تو بعد توبہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ عَالَمُ بِالصَّوَابِ۔ عید الفطر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کو نماز عید کی نیت اور ترکیبیں بھی بتائیں، لیکن زید نے امامت کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیا اور ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے تکبیر کہنے کے بجائے قرات شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ ختم کر دیا اور دوسری سورہ کی پہلی ہی آیت شروع کی تھی کہ زید کو لقمہ دیا گیا اور زید نے لقمہ لے کر تینوں تکبیریں کہیں اور الحمد سے پھر سے قرات شروع کر کے نماز ختم کی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی مگر زید نے کہا کہ نماز ہو گئی۔ ایک عظیم جم غفیر نماز ادا کر رہا تھا، اگر پہلی رکعت میں تینوں تکبیریں بعد قرات کہی جاتی تو نماز میں بعید انتشار کا خدشہ تھا۔ زید نے فساد سے بچنے کی خاطر جو نماز ادا کی وہ صحیح ہوئی یا نہیں؟ نوٹ: زید کے قول کی تصدیق بعض کتابوں سے بھی ہو رہی ہے جس میں کبیری وغیرہ کا حوالہ درج ہے۔ جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ بعض کتب فقہ میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورہ پڑھنے سے پہلے اگر معلوم ہوا کہ تکبیر زوائد بھول گیا ہے تو تکبیر کہے اور قرات کا اعادہ کرے، جیسا کہ رد المحتار میں ہے۔ ان بدا الامام بالقرات سہوا فتذکر بعد الفاتحہ وسورہ یمضی فی صلاۃ وان لم یقرأ الفاتحہ کبر بعد الفاتحہ لزوما۔ لہذا اس قول کے مطابق زید نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے، مگر بہار شریعت میں جو مفتہ بقول نقل کیا گیا ہے کہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام تکبیریں بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو قرات کے بعد کہہ لے یا رکوع میں اور قرات کا ادا نہ کرے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اذا نسی الامام تکبیرات العید حتی قرأ
فإنه يكبر بعد القراءة أو في الركوع ما لم يرفع رأسه كما في التطوار ثانية. تو اس قول کی روشنی میں زید کو چاہیے تھا کہ وہ تکبیر زوائد قرات کے بعد کہتا یا رکوع میں اور قرات کا ادا نہ کرتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔